سب سے پہلا علم تو اللہ کا کلام ہے، جو اصل خالق جس نے یہ مشین بنائی ہے، یہ جو آپ کے پاس ہے، جو میرے پاس ہے، ہر انسان، ہر روح کو ایک وجود ملا ہے۔ تو اس وجود کو خلق کرنے والے خالق نے اس مشین کا ایک بروشر لکھ کے ہمیں دیا ہے کہ اس کو کیسے آپ لوگوں نے یوٹیلائز کرنا ہے۔ اب اس کو چلانے کے لیے اگر قدرت کے دیے ہوئے جو اس کا خالق ہے، اس کے بنائے مینوفیکچرر جو اصل ہے، اس مینوفیکچرر کے بنائے ہوئے اصولوں کو ہم فالو کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا دنیا میں مختلف اوقات میں، خواہ وہ تورات کی صورت میں تھا، خواہ وہ انجیل زبور کی صورت میں تھا، خواہ وہ انجیل کی صورت میں تھا، یا قرآن پاک میں باقی تمام چیزوں کو منسوخ کر کے قرآن پاک میں ہر چیز سمو کے یہ قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے نافذ العمل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، یا صحف انبیاء میں جو کچھ تھا وہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انکلوڈ فرما کے قرآن پاک کو تا قیامت تمام انسانوں کے لیے جو جو چاہے اس سے رہنمائی لینا سب کے لیے رہنما بنا دیا۔ تو یہ ایک ایسا بروشر ہے، یہ ایک ایسا بکلیٹ ہے جو ہمیں اس ہر روح کو دی گئی اس وجود کی مشینری کو پراپر استعمال اور یوٹیلائز کرنے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ جو اس کے مطابق اس وجود کو چلائے گا وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اور قرآن پاک کے تمام علوم کی الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، اپنے پروردگار کے، اپنے خالق و مالک کے جو احکامات ہیں، جو ان کی مرضی ہے، جو طریقہ کار ہیں، ان کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق اس ہستی کا ہوتا ہے جس پر وہ نازل ہوا کہ وہ ہمیں یہ سمجھائے۔ سب سے زیادہ اس کو سمجھنے کا جو کیپیسٹی ہے یا ایبلٹی ہے وہ اس ہستی میں ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا، وہی جان سکتا ہے کہ اس کی کیفیات کیا تھی۔ تو وہ کیفیات کو بھی جاننے کی بنا پہ ایکوریٹ چیز سمجھائیں گے۔ اس لیے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس میں بنیادی چیز ہے۔ حدیث رسول کے بغیر اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے الفاظ کے معنوں سے یا ترجمہ سے تو وہ اپنی رائے سے تفسیر کرے گا، اپنی رائے سے تشریح کرے گا۔ تفسیر بالرائے کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا، ٹھوکر کھائے گا اس لیے کہ وہ نہ ان کیفیات کو جانتا ہے، نہ ان مقامات کو جانتا ہے، نہ ان اوقات کو جانتا ہے جن اوقات و مقامات و کیفیات میں وہ احکام آئے، قرآن پاک ہم نازل فرمایا گیا۔ تو اس کی پوری جب وہ لم کو نہیں سمجھ سکتا تو صرف الفاظ کے معنوں سے دیکھ کے جو چیزیں جاننی ہیں وہ تو اپنی رائے ہے، تو ہر لفظ کے مطابق ایک ایک لفظ کے بہت سارے معانی ہیں، تو ان معنی و مفاہیم کو اگر دیکھتے ہوئے کوئی بھی آدمی سمجھنا چاہتا ہے تو ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق معنی نکال لے گا۔ اس لیے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ تو میں نے چونکہ سب سے زیادہ جو مستند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور پھر ان کے جو جانشین ہیں جناب محمد و آل محمد علیہ السلام ان کا کلام ہے، باقی جو ادھر ادھر سے جمع کی ہوئی کتابیں ہیں، مختلف کتابیں مثلا جیسے تورات میں یا انجیل اور زبور میں باقی چیزوں کو کلیکٹ کر کے انہوں نے بائبل کا نام دے دیا اور اس کی مرضی سے تشریحات۔ اسی طرح بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جن کو لوگوں نے اپنی مرضی سے کلیکٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے سینکڑوں سال بعد، میرا خیال ہے 150 سال بعد وہ بکس جمع ہوئی، پھر اس نے اس سے پوچھا، اس نے اس سے پوچھا، اس نے اس سے پوچھا، یہ چیز پہنچتے پہنچتے کمزور ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں اکٹھی کر کے جو انفارمیشن کئی لڑیاں آگے جا کے ایک دوسرے کو بھولتی بھلاتی، اس کا کوئی 2% 4% جو باقی بچا، باقی سب مینوفیکچرڈ بائی پیپل تھا،
تو اس کو کلیکٹ کر کے بکس کی صورت میں جب اس کو اکٹھا کر دیا گیا اور اس کو حدیث کا نام دیا گیا، تو وہ بیسیکلی وہ کانسینٹ نہیں تھی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ جو زندہ رہبر ہے، زندہ رہنما ہے، وہ ضروری تھا۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود سب کچھ سمجھایا، اس کے بعد اپنے 12 جانشینوں کا حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ اٹیچ رہ جائیں تاکہ آپ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اور سب سے پہلی اس کی کڑی جو تھی حضرت علی علیہ السلام، جن کی خود تربیت اور پرورش فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پنگوڑے سے لے کے اپنے جانے تک ہر وقت اپنے ساتھ رکھا اور ہر چیز بتائی، سمجھائی، سکھائی، اور ان کیفیات کو بھی وہ جانتے تھے جو اللہ اور رسول کے درمیان میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے سب سے بہتر جو انٹرپریٹ کرنا ہے قرآن پاک کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت علی علیہ السلام ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بیٹوں کو اپنے بیٹے اللہ کے حکم کے مطابق ڈکلیئر فرمایا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی بھی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور تعلیم و تربیت بھی خود فرمائی۔ پھر آگے ان کے بیٹے ہیں امام زین العابدین علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، جو تو چوتھے امام ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ان کے فرزند ہیں اور 5ویں امام ہیں۔ پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بیٹے امام محمد علی نقی علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بیٹے جو 11ویں امام ہیں، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، یہ 11ویں امام ہیں۔ اور ان کے بعد آخری جو کڑی ہے 12ویں نمبر پہ، وہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں، جن کو بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے غائب فرما دیا، اور وہ ظہور فرمائیں گے۔ ایسے وقت میں ظہور فرمائیں گے جب اللہ کی طرف سے مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، جب وہ مناسب سمجھے گا کہ اب وقت ہے میں اپنے نمائندے کو بھیجوں، کیونکہ دنیا ظلم و جبر سے بے پناہ بھر چکی ہے، اس میں عدل و انصاف دوبارہ سے قائم کرنا ہے، تو وہ اپنے نمائندے کو بھیجیں گے۔ وہ چونکہ یہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک جو دورانیہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ ان کے اس دورانیے میں کوئی بھی نبی بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی آئے گا تو ان کے نمائندے کی حیثیت سے آئے گا۔ ان کا نمائندہ جو 12ویں امام ہیں، امام محمد مہدی علیہ السلام، وہ بطور نمائندہ و جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو ان کی تائید و معاونت و مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے غائب فرما کے آسمان پہ اٹھا لیا، ان کو وہ بھیجیں گے تائید و مدد و معاونت کے لیے۔ جو آئیں گے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی مدد فرمائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی نہیں آئیں گے۔ اگر وہ بطور نبی آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت کا جو حکم ہے یا عقیدہ ہے یا جو نظریہ ہے، یہ جو فرمان ہے، اس کو زد پہنچتی ہے۔ تو اب آخری نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب بطور نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ریپریزنٹیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین امام محمد مہدی علیہ السلام کے فالوور کی حیثیت سے آئیں گے، اور آ کے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے وہ بتائیں گے کہ ہی از دا گائیڈ، اور میں ان کے پیچھے ان کا فالوور ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام رہنما ہوں گے اور وہ پیچھے گائیڈ ہوں گے، اور وہ تمام اپنے جو دعوے دار ہیں عیسائیت کے، عیسیٰ کو ماننے والے، ان کو حکم دیں گے کہ جو یہ فرماتے ہیں اس کے مطابق چلو۔ اور لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہی شامل ہوں گے، باقی ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام محمد مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان کی فالوئنگ میں ان یہود و نصارہ اور کفار، تمام مشرکین اور کفار سے لڑیں گے،
اور دنیا میں اسی طرح نظام عدل قائم فرمائیں گے جس طرح ظلم و جبر